السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کے ذہن پر کوئی دھند نہیں ہوتی، کلیئر مائنڈڈ، روشن دماغ، جنہیں ہر چیز واضح دکھائی دیتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہنوں پر کبھی دھند، کبھی دھواں، کبھی گرد چھائی رہتی ہے۔ نارملی اگر آپ دیکھیں تو یہ شبہات ہوتے ہیں انسان کی شہوات ہیں جو اس کے ذہن پر گرد کی طرح بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر انسان کو زندگی کے بارے میں کلیئرلی بہت کچھ پتہ نہیں چلتا۔ رب العزت نے اپنے کلام میں دو طرح کے لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے پورے دل، اپنی روح، اپنی پوری فکر کے ساتھ پورے طریقے سے حاضر ہو کر اس بات کو سنیں گے، اللہ تعالیٰ کی بات کو، تو آپ انشاءاللہ تعالی حقیقت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے ان چیزوں کے بارے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے، یہ آیت نمبر 165 ہے، سورہ البقرہ۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ تعالی سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالی سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری قوت اللہ تعالی کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یقیناً اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، جن میں سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو دنیا میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، کثیر تعداد، ساری دنیا ایسے انسانوں سے بھری ہوئی ہے جن کے ذہن پر گرد ہے، جن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، جنہیں حق دکھائی نہیں دیتا، پھر سنائی بھی نہیں دیتا، پھر حق زبان پر بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ ان کے سٹینڈرڈز مختلف ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں محبت کی ہے
تو غیر اللہ سے، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسان، کسی رشتے کی محبت، کسی آبجیکٹ کی محبت، مال کی محبت، عزت شہرت کی محبت، اور بہت بری محبت ہے ذات کی محبت. اور ذات کی محبت تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑتی. تو کس قدر خوبصورتی ہے ان الفاظ میں. وَمِنَ النَّاسِ، دیکھیں ادھر ادھر، اپنے اندر جھانکیں، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں سے محبت کی ہے؟ کیا کہیں پائے جاتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے خالص محبت نہیں کی نا، وہ بھی اسی قسم میں آتے ہیں. من دون اللہ، اللہ کے سوا انہوں نے بنا لیا ہے اپنی توجہ کا مرکز، اپنی محبت کا مرکز، کی یاد میں ہوں، کسی اور خیال میں ہوں، تو شیطان آپ کو ڈرائیو کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دشمنی نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو رب کی نظروں سے گرانے سے باز آ جائے. ہر بار وہ ایسا کام کرواتا ہے، آپ کو گلٹ میں ڈال دیتا ہے. پھر جب انسان گلٹ میں چلا جاتا ہے تو کہتا ہے دیکھا تم نے فلاں وقت بھی خراب کیا تھا، فلاں وقت بھی، فلاں وقت بھی، فلاں وقت بھی. جب انسان گلٹ میں چلا جاتا ہے تو دلدل ہے نا، پھر نکل نہیں پاتا. تو گلٹ میں گئے ہوئے انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی بشارت. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی جنہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں سوچا، کسی اور کو اپنی یادوں میں بسایا، کسی اور کو بڑا جانا، چاہے اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو، تو ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. تو آپ دیکھیے کہ جس وقت کوئی انسان کسی ریاکشن میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کی بات کی وجہ سے کوئی ہٹ فیل کر جاتا ہے، تو اللہ کے خیال میں تو نہیں ہوتا نا. ڈی ٹریک تو کر دیا نا ابلیس نے، ریاکشن لگا دیا نا. جب تو انسان سمجھتا میں تو پورا مومن ہوں، مجھے تو کوئی چیز نقصان ہی نہیں دیتی. حالانکہ ریاکشن کے وقت اسے سب کچھ بھول جاتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں ہوتا میں کس کا بندہ اور میں کون، اسے صرف میں یاد رہتی ہے. وہ کہتا ہے مجھے کسی نے کہا، میری ذات پر بات، میرے مقام کو گرایا. اب یہ دوسرا رخ ہے نا، ایک تو غم کا رخ تھا اور دوسری طرف آپ دیکھیے یہ رخ ہے، یہ اینگل ہے تکبر کا. وہ اتنے پیارے بندوں پر کیسی سوچ مسلط کر دیتا ہے، انہیں کبر میں، ذات کی بڑائی میں مبتلا کر دیتا. وہی بات ہے نا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. انسان کو پتہ نہیں چلتا نا اس کے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں، کہاں پر حسد چھپا ہوا ہے، کہاں تکبر ہے، کہاں خود پسندی عجب ہے، کہاں پر بدگمانی ہے، کہاں کینہ اور بغض ہے. ہم تو اللہ کے لیے پیدا کیے گئے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، پھر ہم نے اپنے دل میں کیا رکھ لیا؟ دل شفاف نہیں ہوتا تو وہاں رب کی یاد جگہ نہیں بنا پاتی. پھر یہ سب کیا ہے؟
ہم نے اپنے دل میں کیا بسا لیا؟ ذات کا بت، ذات کی محبت سب سے برا بچڑا ہے. جتنی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں نا، اس ذات کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے، جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، جس کی خاطر وہ جیتا ہے اور جس کی خاطر وہ مر جانا چاہتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ان ساری خرابیوں کے ساتھ انسان کا دل گرد آلود نہیں رہتا، دھواں دھواں نہیں رہتا. انسان کے لیے کیسے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ کلیئرلی دیکھنے کے قابل ہو جائے؟ ممکن نہیں ہوتا نا. آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جس وقت آپ غم میں ہوتے ہیں، جس وقت آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ اینگر ایک ریاکشن ہے نا. غصہ کیوں آتا ہے؟ جب کچھ برا لگتا ہے. برا کسی کو بھی لگ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، انتقام بھی نہیں لیتے تھے. کیا ہمارے لیے رسول اللہ کو فالو کرنا لازم نہیں ہے؟ جب تک انسان کو اپنی ذات کی وجہ سے غصہ آتا ہے، وہ گلٹ میں جاتا ہے، وہ بدگمان ہوتا ہے، وہ کینے اور بغض میں مبتلا ہوتا ہے، حسد کا شکار ہوتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان غافل ہو جاتا ہے. غفلت. جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو ابلیس اس کو ڈرائیو کرتا ہے. پھر وہ جو کہتے ہیں نا، مومن خدا کو بھول گئے اضطراب میں. تو اضطرابی کیفیت چاہے غم کی ہو چاہے غصے کی ہو، اضطرابی کیفیت میں انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے. بھول جانے والا بھلا کب محبت کرتا ہے؟ محبت کرنے والا کبھی نہیں بھولتا. تو اپنے بھول جانے سے دیکھیے کتنی بار بھولتے ہیں، لیکن اللہ پاک بڑا مہربان ہے، اسے پتا ہے بندہ بھول سکتا ہے. وہ پھر بھی اپنی طرف آنے والا دروازہ کھلا رکھتا ہے. وہ کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. چلو دوبارہ یاد کر لو. چھوڑو کہاں تم غم میں ڈوبنے لگے تھے. ایک بار اس کڑے کو تو پکڑ لو. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا نا، اسے سیدھا راستے پر چلا دیا گیا. صرف دکھا نہیں دیا گیا، اسے چلا دیا گیا. کیا کریں گے دل میں غم پال کے؟ کیا کریں گے گلٹ میں رہ کے؟ کیا کریں گے تکبر کر کے؟ بدگمان رہ کے کیا ملے گا؟ کینہ اور بغض پال کے کہاں چلے جائیں گے؟ حسد کر کے کیا لینا ہے؟ آگ جو نیکیاں بھی جلا دے. کیوں نہیں ان ساری کیفیات سے نکلنے کے لیے وہ دعا کر لیتے اپنے رب سے جو اس نے سکھائی ہے، اپنے رسول کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرمائیے. آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں، اور برے اخلاق سے مجھے بچا لیجیے. آپ کے سوا کوئی برے اخلاق سے بچانے والا نہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی اللہ سے محبت بھی کرے، اللہ سے تعلق بھی رکھے، اس پر ایمان بھی رکھے، اور برائیوں کو بھی اپنے ساتھ سینے سے لگا کے بیٹھا ہوا، کیا آپ اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں کہیں آپ غم میں تو مبتلا نہیں ہیں؟ کہیں آپ تکبر میں تو مبتلا نہیں ہیں؟ کسی سے حسد تو نہیں ہے؟ کسی کے بارے میں دل میں کینہ اور بغض تو نہیں پال رکھا؟ تو یاد رکھیے گا، جس دل کے اندر اتنے بچھو رہتے ہوں
जिस दिल के अंदर इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हों, जिस दिल के अंदर इतने सांप हों जो हर वक्त डसने के लिए बेताब हों, उस दिल में रब की याद कहां से आएगी? फिर क्या करना है? अल्लाह से मोहब्बत या गैरुल्लाह से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। आपने फरमाया, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, यानी बुग़्ज़ रखा जा सकता है लेकिन अल्लाह के लिए, और जाहिर है कि वो अल्लाह वालों से तो बुग़्ज़ नहीं रखा जा सकता। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर अपनी जिंदगियां लगाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर काम करें, उनसे तो बुग़्ज़ नहीं रखा जा सकता। वो अबग़ज़ लिल्लाहि, और जिसने अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा अल्लाह के दुश्मनों से, वो आता लिल्लाहि, और अल्लाह की खातिर दिया, वो मना लिल्लाहि, और अल्लाह की खातिर रोक लिया। कहाँ खड़े हैं आप? अपनी खातिर देते हैं और अपनी खातिर रोक लेते हैं। कभी इल्म को रोक लेते हैं, कभी गाइडलाइन को रोक लेते हैं, कभी ताल्लुक को रोक लेते हैं। फिर कहां से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह? इस एंगल पर तो कोई सोचता भी नहीं कि ये भी दरअसल शिर्क ही की किस्में है। गैरुल्लाह से मोहब्बत, गैरुल्लाह को तवज्जो का मरकज बनाना, और अल्लाह के लिए नहीं, जात के लिए नफरत कहीं का भी नहीं छोड़ती। अपनी जात के लिए आप बुग़्ज़ रखेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। जो अल्लाह का नहीं रहता वो किसी का भी नहीं रहता। तो नॉर्मली देखें, लोग इन चीजों में फंसे हुए, कहीं ना कहीं कोई चीज किसी के पांव को पकड़कर बैठी हुई, ऐसे लगता है पांव की बेड़ी है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप आजाद हैं या बेड़ियां जंजीरें हैं? अपने साथ सच्चे हैं तो अपनी नोटबुक पर लिखें। अगर आप अपने साथ मुखलिस हैं, अपने साथ मुखलिस हैं, तो उठ के बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, दूसरों को भी फायदा हो जाएगा। तो अगर आप गैरुल्लाह की जंजीरों में बंधे हुए हैं, अगर आपने गैरुल्लाह की बेड़ियां पहन रखी हैं, चाहे वो अपनी जात की बेड़ी हो, तो याद रखिएगा आप अल्लाह के गुलाम नहीं बन सकते। दो रास्ते चूज तो करना है। आज डिसाइड कर लेंगे, आसानी हो जाएगी। हमेशा के लिए ये डिसीजन फायदा दे सकता है अगर आप इस पर मुसलसल गौर व फिक्र जारी रखें। मुहासबा दिल की इबादत है, इसी वजह से मुहासबा करने का नफा होता है कि इंसान को पता लग जाता है मैं इस वक्त कहां हूं। तो जो मुहासबा करता है वो लौट आता है। और आप देखिए, मुझे हमेशा वही बात याद आती है, और बहुत प्यारी बात है, कितनी खूबसूरती से हमें अल्लाह ताला ने कॉन्सेप्ट दिया है। और जब हम ये अल्फाज दोहराते हैं, सुनते हैं, या हम ख्याल में भी लाते हैं, तो हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौट जाने वाले। अल्लाह ताला चाहते ये हैं कि हम सदा के लिए लौट जाने से पहले हर लम्हे में उसकी तरफ लौटें, उसकी तरफ रुजू करें। रुजू इल्लल्लाह का मतलब क्या है? कभी हमें इस्तिग़फ़ार की जरूरत है और कब जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम हर वक्त खताएं करते रहते हैं। कभी हमें उससे पनाह मांगने की जरूरत होती है, कभी हमें उसका शुक्र अदा करने की, कभी हमें उसकी किफायत चाहिए होती है, कभी हम उसकी सना बयान करते हैं,
اس کی طرف تو لوٹنا ہے. بس آپ یوں سمجھ لیجئے ایمان والی زندگی اللہ کی طرف لوٹنے والی زندگی ہے. جو انسان اس عمل کو سیکھ لیتا ہے کہ وہ جہاں کہیں ہے، جس حالت میں بھی ہے، اگر وہ اپنی سوچ کو اپنے رب کی طرف لوٹا لیتا ہے، اس میں کامیاب ہو گیا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے میں کامیاب ہو گیا. الحمدللہ. تو یہ سوچ کا سفر ہے جہاں سے ابلیس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی در کھلا رکھتا ہے اور اس در سے، اس دروازے سے گزرنے والا صراط مستقیم سے نکل جاتا ہے. مجھے کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صراط مستقیم ایسا راستہ ہے، بنتا تو ہمارے شعور میں ہے، لیکن اس کے ارد گرد ہر طرف دروازے کھلے ہوئے اور ہر طرف سے کال ہے، کال ہے، کال ہے، کال. رائٹ والے اکثر دروازے بند ہیں کیونکہ اللہ والے کم ہی کال دیتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ والے سارے دروازے کھلے. کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی نہ کوئی کال نہ آ رہی ہو. انسان گزرتا چلا جاتا ہے اور کال آتی چلی جاتی ہے، لیکن اپنی ذات پر اعتماد کرے گا انسان تو پھر پھنس جائے گا. اللہ پر اعتماد کر کے انسان اس راستے پہ آگے جا سکتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اللہ کی مدد مانگنی ضروری ہے. تو دو طرح کے لوگ ہیں جہان میں. ایک وہ ہیں جو اپنے آپ میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اس جہان میں اللہ کے سوا کسی بھی اور چیز کو اپنا مرکز توجہ بنائے ہوئے. وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے لیے وقت لگاتا ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے ریفرنس سے سوچتا ہے، اس کے ریفرنس سے زندگی بدل لیتا ہے. جس سے انسان محبت کرتا ہے نا، اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ شرک کرتے ہیں. اسی کو شرک کہتے ہیں نا. شرک کرنے سے مراد کیا ہے؟ شیئر کرنا، یعنی دل میں اللہ کی بات بھی ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس قابل سمجھنا. جیسے اللہ کو طاقتور سمجھتے ہیں کسی اور کو بھی طاقتور سمجھنا. جب توحید کے موضوع پہ بات ہوتی تو انسان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ اچھا میں بھی کسی کو پاورفل سمجھتا ہوں. لیکن زندگی میں جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے، لگ سکتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی ذات کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تو نہیں کر سکتا. تو آپ نے پاورفل کسے سمجھا؟ کسی کو بھی نہیں. بظاہر اللہ کی طرف دیکھا نہیں، خود کی طرف دیکھا، پاور نظر نہیں آئی تو ہمت ہار بیٹھے. کیا یہ رویہ درست ہے؟ جو ایسے میں مایوس ہو جاتا ہے تو یہ مایوسی جو ہے کفر تک پہنچا دیتی ہے. اس عمل کو سیکھ لیتا ہے کہ وہ جہاں کہیں ہے، جس حالت میں بھی ہے، اگر وہ اپنی سوچ کو اپنے رب کی طرف لوٹا لیتا ہے، اس میں کامیاب ہو گیا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے میں کامیاب ہو گیا. الحمدللہ. تو یہ سوچ کا سفر ہے جہاں سے ابلیس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی در کھلا رکھتا ہے اور اس در سے، اس دروازے سے گزرنے والا صراط مستقیم سے نکل جاتا ہے. مجھے کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صراط مستقیم ایسا راستہ ہے، بنتا تو ہمارے شعور میں ہے، لیکن اس کے ارد گرد ہر طرف دروازے کھلے ہوئے اور ہر طرف سے کال ہے، کال ہے، کال ہے، کال. رائٹ والے اکثر دروازے بند ہیں کیونکہ اللہ والے کم ہی کال دیتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ والے سارے دروازے کھلے. کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی نہ کوئی کال نہ آ رہی ہو. انسان گزرتا چلا جاتا ہے اور کال آتی چلی جاتی ہے،
لیکن اپنی ذات پر اعتماد کرے گا انسان تو پھر پھنس جائے گا. اللہ پر اعتماد کر کے انسان اس راستے پہ آگے جا سکتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں, صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اللہ کی مدد مانگنی ضروری ہے. تو دو طرح کے لوگ ہیں جہان میں. ایک وہ ہیں جو اپنے آپ میں پھنسے ہوئے ہیں, یا اس جہان میں اللہ کے سوا کسی بھی اور چیز کو اپنا مرکز توجہ بنائے ہوئے ہیں. وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے لیے وقت لگاتا ہے, جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے, جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے ریفرنس سے سوچتا ہے, اس کے ریفرنس سے زندگی بدل لیتا ہے. جس سے انسان محبت کرتا ہے نا اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ شرک کرتے ہیں. اسی کو شرک کہتے ہیں نا. شرک کرنے سے مراد کیا ہے؟ شیئر کرنا, یعنی دل میں اللہ کی بات بھی ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس قابل سمجھنا. جیسے اللہ کو طاقتور سمجھتے ہیں کسی اور کو بھی طاقتور سمجھنا. جب توحید کے موضوع پہ بات ہوتی تو انسان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ اچھا میں بھی کسی کو پاورفل سمجھتا ہوں. لیکن زندگی میں جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے, لگ سکتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی ذات کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تو نہیں کر سکتا. تو آپ نے پاورفل کسے سمجھا؟ کسی کو بھی نہیں. بظاہر اللہ کی طرف دیکھا نہیں, خود کی طرف دیکھا, پاور نظر نہیں آئی تو ہمت ہار بیٹھے. کیا یہ رویہ درست ہے؟ جو ایسے میں مایوس ہو جاتا ہے تو یہ مایوسی جو ہے کفر تک پہنچا دیتی ہے. ابلیس کا سب سے بڑا ہتھکنڈا یہ ہے کہ انسان کو مایوس کر دے, کسی طرح سے اسے گلٹ میں ڈال کر مایوسی کی اتھا گہرائیوں میں لے جائے. تو جو بھی اللہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے وہ کسی نہ کسی گھن چکر میں تو ضرور پھنس جاتا ہے. اس لیے ہمیں دیکھنا ہے توحید اور شرک کے فرق کو. ایک طرف اللہ کی محبت ہے, اللہ کو پاورفل سمجھنا ہے, اللہ کی ذات پر سچا یقین کرنا ہے. جب انسان اللہ کی ذات پر سچا یقین کرتا ہے تو روحانی اور نفسیاتی سطح پر اللہ تعالیٰ سے سچا رشتہ قائم کر لیتا. یقین کے بغیر کہیں بھی رشتہ استوار نہیں ہوتا. اور جہاں نفسیاتی سطح پر اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کی روح کے تاروں پر اللہ تعالیٰ کی ہستی جگمگا اٹھتی ہے. پھر اس کی یادوں میں اس کا رب آ جاتا ہے, وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. دیکھیں آپ کو کوئی نہ کوئی میموری کارڈ تو چاہیے, کسی نہ کسی کی یاد چاہیے. اگر آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو کسی اور کی یاد آ جائے گی. شرک ہو گیا نا. آپ نے کسی نہ کسی کو تو پاورفل سمجھنا ہے نا, ورنہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پاور تو آپ کو ہر وقت چاہیے. اگر آپ اللہ کو پاورفل نہیں جانیں گے تو کسی نہ کسی پاور کی طرف تو نظر جائے گی نا, تو شرک ہو جائے گا. تو اگر آپ دل کے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے روحانی طور پر جڑ جاتے ہیں تو آپ کی روح جگمگا اٹھتی ہے, مایوسی دور ہو جاتی ہے, غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں, اور وہ جو ایگریشن ہے, وہ جو آپ کا اینگر ہے, وہ کہیں دور چلا جاتا ہے. اور انسان جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑا بنا لیتا ہے نا اور اسی کی پسند کی زندگی گزارتا ہے تو بدگمان نہیں ہوتا, کینے اور بغض میں مبتلا نہیں ہوتا, پھر وہ حسد نہیں کرتا, تو اس کی ساری بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں. اب روحانی طور پر وہ صحت مند ہو جاتا ہے نا. ایک اللہ کا تعلق اسے کتنی بڑی بیماری سے نکال لیتا ہے. یقین کریں جیسے
جسم کے لیے کینسر ایسا مرض ہے نا جس کے بارے میں ہر کوئی یقین کر لیتا ہے جس کو کینسر ہوا بس اس کی موت آئی. حالانکہ موت تو ویسے بھی آ جانی, لیکن جتنا کینسر کے ساتھ موت کا یقین ہے شاید ویسے موت کا یقین نہیں ہے. کیا اس دنیا میں ایسا نہیں جس کو کینسر ہو جاتا ہے سب کے دل ڈر جاتے ہیں کہ بس اب یہ گیا جہان سے. تو کبھی آپ نے سوچا کہ روح کے کینسر بھی ہے نا؟ کینسر ہی تو ہے مایوسی, کینسر ہی تو ہے اپنی ذات کی محبت, بدگمانی. بدگمانی ذرا پہلی سٹیج ہے, لیکن بدگمانی کی عادت جسے ہو جاتی ہے وہ دل میں بغض پالنے لگتا ہے, اور بغض کی وجہ سے اس کے دل میں کبھی رب کی یاد نہیں سما پاتی, اور رب کی طرف رخ کر ہی نہیں سکتا. اس کا سب سے پہلا مظہر یہ ہوتا ہے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے مومن ہونے کے باوجود. خواہ مایوس ہو, مایوسی میں نمازیں مس ہونی شروع ہو جاتی ہیں, یہ انڈیکیشن ہے. بہت عبادت گزار بھی ہوگا اس کی بھی نمازیں مس ہوں گی. جو بدگمان ہوتا ہے, جو بغض میں مبتلا ہوتا ہے, بغضی شخص جو ہے نا, بغض رکھنے والا, وہ نمازی نہیں ہو سکتا, اور نمازی بغض نہیں رکھ سکتا. دو چیزیں ساتھ ایک تھوڑے عرصے تک چلتی ہیں, اس کے بعد یا نماز اثر دکھا دیتی ہے یا بغض اثر دکھا دیتا ہے. تو یہ بیماریاں بہت شدید ہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا جب آپ کو بخار ہوتا ہے, جب کبھی, کیوں میں نے بخار کی اس وجہ سے بات کی ہے کہ نارملی اس کو سب لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں. کسی کو 103 104 پہ بخار ہے تو کیا اس کی ساری ایکٹیویٹیز نہیں چھوٹ جاتی؟ اس سے سوچا جاتا ہے, اس کو بہت سارے کام کرنے مشکل لگتے ہیں, چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ اسے کس چیز سے محبت ہوتی ہے؟ اس وقت محبت نہیں ہوتی, اس وقت اسے پتہ ہی نہیں لگتا, وہ بار بار نیند میں چلا جاتا ہے. تو ایک انسان جو اتنی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے نا, وہ اسی طرح سے غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. غفلت بھی تو نیند کی طرح ہی ہے نا. نیند اور جاگنے کے درمیانی حالت ہے جہاں انسان کے کان بند ہو جاتے ہیں, ارد گرد والے بات بھی کریں پتہ نہیں لگتا, خود بھی پتہ نہیں لگتا کیا بات کریں, زبان بھی بند ہو جاتی ہے, آنکھیں بھی خود ہی بند ہونے لگتی ہیں. تو یہ ایک ایسے انسان کی صورتحال ہے جس کا دل بیمار ہے. بیمار دل کے ساتھ کوئی توحید پہ نہیں رہ سکتا, بیمار دل کے ساتھ کوئی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا, کوئی اللہ سے محبت نہیں کر سکتا. اس لیے اپنی صحت کی فکر کر لیں, اور صحت کی فکر کرنے والا سب سے پہلے اللہ کی رسی کو پکڑ لے. سب سے پہلے وہ جو مضبوط کڑا ہے نا اس کو پکڑ لے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, اعتصام باللہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پکڑ لینا, جو ہدایت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے شیطان وسوسوں میں مبتلا کر رہا ہے, اعوذ باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, غلطی ہو گئی استغفر اللہ. بس پھر ایسا نہیں ہے کہ جیسے سمندر میں ڈوبنے والے کسی شخص کو کسی جہاز سے پھینکا ہوا یا کسی کشتی سے پھینکا ہوا مضبوط رسہ ہے, اگر اس رسہ اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ یہ سوچے کہ اچھا سمندر کتنا گہرا ہے, جب میں نیچے چلا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا, اور یہ کہ ارد گرد کی لہریں کیسی ہیں, کون سی لہر زیادہ اونچی ہے اور کون سی زیادہ جو ہے وہ, یعنی یہ لہریں کس نوعیت کی ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا. اس کو رسہ جب وہ پکڑ لیتا ہے تو اس کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ بس یہ کہیں میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے, اور اس کی دل میں یہی چاہت ہوتی ہے کہ رسے سے مجھے کوئی اوپر کھینچ لے. تو اللہ کی رسی کو پکڑ لیں, اللہ کی رسی کو پکڑنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی, اسی لیے